بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شفیق بھائی نے بڑے آسان طریقے سے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ذہنی طور پر جہاں رات کو ہم نے چھوڑا تھا۔ تو کلاس کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے شفیق صاحب کی تعمیل کرتے ہوئے، شفیق صاحب اپنا مائک آف کر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جی ہمارے ساتھ آج ایک نیو پارٹیسپینٹ ہیں، نام بھی وہ اپنا خود ہی بتائیں گے، ویوو 1901۔ تو ان سے ملتمس ہونے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نئے آنے والے پارٹیسپینٹ کو، دوستوں کو، محسنوں کو کیسے ویلکم کرتے ہیں۔ تو اپنے اپنے مائک جی، ہر بندہ اپنا اپنا مائک آن کرے اور بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے ویوو 1901 کے لیے جی، بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے، بھرپور کلیپنگ۔ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ویوو 1901، کیا وہ اپنا نام بتائیں، کہاں سے ہیں اور وہ کس کی انویٹیشن پر یہاں تشریف لائے، اور غور سے جی بسم اللہ جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام تمام سننے والوں کو۔ میرا جی۔ تعارف، میرا نام حافظ محمد عمران ہے، بڑیانہ سے ہوں میں، اور یہ جو وبا کے دن شروع ہوئے ہیں انہی میں ہی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر شفیق صاحب سے۔ انہوں نے مجھے یہ انوائٹ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جوائن کریں، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ میں آئیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آتا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ میں نے ایک دو چیز یہ جو کال والی بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ انشاءاللہ میں سیکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ جو میں سیکھوں وہ آگے تک دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ زبردست زبردست، بہت شکریہ جی۔ آپ نے حافظ صاحب، آپ نے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید کیا، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا جو یہ جو ویژن ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ جو خاکہ تیار ہوا جی، اس پر آپ کو ثابت قدم رکھے گا ہی آمین جی۔ تو جی رات کو ہم جنک فوڈ پہ پہنچے تھے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ وہ 4 عوامل میں سے ہم نے 2 تفصیل کے ساتھ، اور تیسرا جو تھا جنک فوڈ، وہ آخری صرف ایک ٹاپک، ایک حصہ رہ گیا تھا کہ آج تک ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمیں صبح کا ناشتہ کتنے بجے کرنا چاہیے، دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا کتنے بجے کھانا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اپنی صحت تباہ کر بیٹھتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا 2 دن کا ٹاپک جو ہے وہ پریونشن ہے کہ ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم وہ کون سے اقدامات کریں کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں۔ یہی وہ آگاہی ہے، یہی وہ نالج ہے جو ہم ان کلاسوں میں آپ کو دے رہے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جو ہم کر لیں اور ہم بیمار ہی نہ ہوں۔ جب ہم بیمار ہی نہ ہوں گے، ہمیں علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، ہم پریونشن والے لوگ ہیں۔ یہ بات ہر صورت میں ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم پریونشن والے لوگ ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے حلقہ احباب کو جو ہمارے زیر اثر ہے، ہم ان کو یہ آگاہی دیں گے، یہ شعور دیں گے، یہ علم دیں گے کہ یہ والے اقدامات کر لیں کہ وہ بیمار ہی نہ ہوں۔ اب اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو یہ چونکہ ایک اچھا نیک عمل ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ہم اس کام کے لیے اپنے ہم خیال لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کو یہ شعور دیتے ہیں
اور سمجھاتے ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہو کر پہلے خود اور اپنی فیملی کو بچاتے ہیں، پھر ساتھ والے ہمسایوں کو، پھر جاننے والوں کو. اس طرح آنے والے 10 سالوں میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں لائیں گے اور صحت مند پاکستان بنائیں گے. تو قلب جو بیمار کر دینے والے عوامل تھے ان میں سے ہم نے پہلے پڑھا جی ایئر پولوشن تھا، واٹر پولوشن اور سائل کنٹامینیشن، زمین کی آلودگی تھی. ٹھیک ہے جی، سٹریس تھا اور جنک فوڈ تھا کہ اب ہماری خوراکیں جو ہیں وہ جنک فوڈ میں تبدیل ہو چکی ہیں. یعنی ہم کھا تو رہے ہیں لیکن اس میں سے جو ہمیں چاہیے، غذائیت چاہیے، نیوٹرینٹ چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل رہا. ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے، پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ طاقت نہیں مل رہی جو ہمیں ہمارے باڈی کو، ہمارے جسم کو چاہیے. تو جی ناٹ ایٹنگ ریگولر میل، باقاعدہ کھانا نہ کھانا جو ہے، ہم اگر بے وقتہ کھانا کھائیں گے تو ماہرین کہتے ہیں کہ وہ بھی جنک فوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. صبح کا ناشتہ جی 7 بجے سے پہلے ہر صورت میں ہر ایک کو کر لینا چاہیے. یہ ریگولر ٹائم ہے جی کھانا کھانے کا. صبح کا ناشتہ ہر صورت میں 7 بجے سے پہلے ہو جانا چاہیے. 1 بجے لنچ ہر صورت میں، ہر لیٹ سے لیٹ 1 بجے تک، اور رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے. 7-1-7 اس کو ذہن میں رکھیں. اب خود دیکھ لیں، یہ 17 لوگ مجھے اس وقت تک سن رہے ہیں، اب کتنے لوگ ہیں جو 7 بجے سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو 12 بجے 1 بجے سے پہلے 12 اور 1 کے درمیان لنچ کرتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھاتے ہیں؟ اگر ہم اس وقت کے علاوہ کھانا کھائیں گے، بے شک وہ متوازن غذا ہو، اس میں سارا کچھ ہو، پروٹین ہو، وٹامنز ہو، چکنائی ہو، کاربوہائیڈریٹس ہو، منرل ہو، فائبر ہو، واٹر، سب کچھ ہو، لیکن وہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ آپ نے کھانا کھایا تو وہ بھی جنک فوڈ میں تبدیل ہو جائے گا. اور جنک فوڈ کی تعریف میں نے 2-3 دفعہ بولی ہے، پھر بول دیتا ہوں، ایسی خوراک جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے لیکن اس سے ہمیں غذائیت یا نیوٹرینٹ یا طاقت نہ ملے، تو ایسی خوراک کو جنک فوڈ کہتے ہیں. اب یہ چوتھے نمبر پر ہمیں بیمار کر دینے والی، جو ہماری صحت کو خراب کرنے والی، تباہ کرنے والی، وہ جو ہے نا عوامل میں سے ایک جو عوامل ہے وہ ہے جی ہیلتھ ایفیکٹ ہیریڈیٹی، وراثتی. والدین کی طرف سے ہمیں صرف جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کاریں نہیں ملتی، کچھ بیماریاں بھی نہ چاہتے ہوئے ہمیں موصول ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا تقریباً کہ ہاں کچھ نہ کچھ خصلتیں والدین کی طرف سے ہمیں منتقل ہوتی ہیں، لیکن کیسے ہوتی ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا تھا آج، لیکن آج انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ تک، یعنی اس سلائیڈ کے اینڈ تک آپ کو اس کا پتا چل جائے گا کہ وہ کیسے منتقل ہوتی ہیں. تو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی ایک بال کھاتی ہوئی نیلے رنگ کی رسی جو ہے نا، بال کھاتی ہوئی رسی نظر آ رہی ہے. یہ ہے جی ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، ڈی این اے. ڈی این اے کا نام یقیناً آپ سب نے سنا ہوگا ڈراموں میں، ٹھیک ہے جی، اخبارات میں، خبروں میں، کہ مجرمان کے ڈی این اے ٹیسٹ لے لیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ وہی ڈی این اے ہے. اب ڈی این اے کے ذریعے کیسے نسل در نسل بیماریاں یا خصلتیں منتقل ہوتی ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈی این اے کہاں ہوتا ہے، یہ ڈی این اے ہے کیا، اور یہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے، کہاں پہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں انسانی باڈی کو دیکھنا پڑے گا. انسانی باڈی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سیل سے مل کر بنی ہے. اس کی بیسک اکائی سیل ہے. انسانی باڈی کا بیسک جو سٹرکچر بنا گیا ہے، اس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ سیل ہے. جس طرح آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے کا بیسک اکائی اینٹ ہے، اینٹیں سے ملی، اینٹیں ملی اور دیوار بنی، دیواریں ملی تو جو نا وہ کمرہ بن گیا، چھت آئی تو کمرہ بن گیا. اسی طرح یہ جو انسانی باڈی ہے اس کی بیسک اکائی ہاں سیل ہے جی. سیل اور سیل جب ملتے ہیں تو ٹیشو بنتے ہیں، ٹیشو اور ٹیشو ملتے ہیں تو آرگن بنتے ہیں، آرگن اور آرگن ملتے ہیں تو سسٹم بنتے ہیں، سسٹم ملتے ہیں تو انسانی باڈی بنتی ہے. تو بیسک اکائی کیا ہے جی؟ سیل. ہم لے کے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ڈی این اے کہاں پہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ساری محنت کی جا رہی ہے. سیل جو ہے جی اس کی 3 پرت ہوتے ہیں جی، 3 تہیں ہیں جی اس کی.
बैरूनी जो इसकी दीवार है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर माया होता है जी, पानी की शक्ल में माया लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके दरमियान में, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो डीएनए होता है। पहले मैं इसका तारफ कराऊंगा कि डीएनए क्या है, फिर डीएनए में के जरिए हमें कैसे बीमारियां मुंतकिल होती हैं, और फिर हम इससे कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने जानने वालों को। इन बीमारियों से भी हम कैसे बचा सकते हैं, और यही हमारा टॉपिक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जी अगर सेल की अभी भी समझ नहीं आई तो उसकी आसान तरीन मिसाल सबका देखा बाला, वो जी अंडा देख लें जी आप। अंडा, मुर्गी का अंडा आपने सब ने देखा हुआ जी, उसको ज़हन में रखें तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि सेल क्या है। सेल की बेहतरीन वाज़े क्लियर मिसाल जो है वो मुर्गी का अंडा है। अब अंडे का बाहर वाला जब छिलका उतारे तो एक सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंडे की जो सफ़ेदी है वो साइटोप्लाज्म है, और जो अंडे की जर्दी है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है जी। हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। इट मीन्स कि जितने इंसान के सेल हैं, और जब इंसान का बच्चा मेल या फीमेल पैदा होता है उसके 17 खरब सेल होते हैं। जो जो इंसान का कद बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, ठीक है जी, उसके सेल की तादाद भी बढ़ती जाती है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और हर डीएनए में 2 लाख जीन पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। खरब, 17 खरब। जिस दिन पहले दिन का बच्चा पैदा होता है इंसान के घर में 17 खरब सेल होते हैं। 17 खरब के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, और हर डीएनए में 2 लाख जीन्स पाए जाते हैं, और हर जीन्स में इंसानी जिस्म के किसी ना किसी हिस्से की मालूमात होती हैं। देखिए, सुनिए जरा, सर दुनिया अल्लाह की बहुत बुजुर्गी का एतराफ करें आप इसको सुनने के बाद कि अब अल्लाह वाकई, अल्लाह अकबर है, अल्लाह वाकई अजीम है। और वो कहते हैं कि जी, माहरीन कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के इंसान की अगर नस्ल दर नस्ल उसकी खसूसियात का अगर मुताला करना चाहें तो इंसान डीएनए के थ्रू डीएनए को डी कोड करके किताब की शक्ल में लिख सकता है। इंसान को अल्लाह ने इतना इल्म अब दे दिया, अता कर दिया है, और इसी डीएनए से इंसान की विरासती रंगो बू का पता चलता है। मसलन इंसान का कद्दो कामत क्या है, वजन, बालों का रंग, आंखों का रंग, खून का ग्रुप, नजर की कमजोरी वगैरह, ये सब कुछ जो है ये हमें डीएनए के थ्रू अपने वालिदैन की तरफ से मिलती है। अगर वालिदैन का कद छोटा है तो औलाद का कद छोटा होगा। अगर वालिदैन के बाल गुंगरियाले हैं तो बच्चे के बाल गुंगरियाले होंगे। क्यों? 30 इंसान के 30 जो जीन्स हैं वो वालिद की तरफ से, 23 जो जीन्स हैं वो वालिदा और वालिदैन की तरफ से मिलते हैं। और यही वजह है कि बाज लोग जो हैं देहातों में आज भी ये मशक जारी है, ये बुजुर्ग जो है ना वो देख के बता देते हैं, वही हो तो फलाने का पुत्र है। वो आंदा जी आ तो सानू किस पता लगा, हाँ तेरी शक्ल मिलती तेरे दादे का। तो ये डीएनए के थ्रू हमें ये बीमार जो ना मुंतकिल होती हैं, ये खसलतें, ये खूबियां, ये खामियां और बीमारियां कैसे। अब मैं आपको डीएनए की तरफ लेके आना चाहता हूँ जी। ये तो मैंने अभी आपको पहुंचाया कि इंसानी बॉडी में डीएनए कहाँ पाया जाता है। अब ये डीएनए को समझिए कि ये डीएनए क्या है, और हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जो डीएनए के थ्रू बीमारियां अगली नस्ल में मुंतकिल होंगी उनको भी हम कैसे रोक सकते हैं। अगर आपने 10 मिनट और तवज्जो, 5-10 मिनट तवज्जो फरमाई, इंशाल्लाह आज डीएनए का आपका जो है ना कॉन्सेप्ट वो बहुत आसानी से क्लियर होगा। और इतना आसान लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कि शायद आपको इससे आसान डीएनए कोई ना समझा सके जितना आसान यहाँ पे समझाया जाता है हमारे यहाँ। अब ये जो बल खाती हुई रस्सी आपको नजर आ रही है, इसका जो बल खाते हुए साइड पे जो रस्सी है ना,
اس کے ڈی این اے کو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے جوڑا ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ کو اسکیلر انرجی نے جوڑا ہوتا ہے. یہ جو سائڈ پر موٹے راستہ جو بال کھاتا ہوا ٹیڑھا میڑا ہو کے ایک دوسرے کے اندر گھستا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا موٹا سائز کا جو رسا نظر آ رہا ہے رسا نما, یہ ڈی این اے کو مائکروسکوپک کے ذریعے دیکھا گیا, یعنی خوردبین کے ذریعے جب دیکھا گیا تو اس کی یہ شکل بنتی ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہ جو سائڈ پہ جو ہے اس کو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں نہیں ہے, اس کو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے جوڑا ہے. یہ تب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے جب اس کو اسکیلر انرجی پوری نہیں ملتی. اب اس اسکیلر انرجی کو جتنی ہمارے جسم میں اسکیلر انرجی پوری ہوگی اتنا یہ مضبوط ہوگا, جتنا یہ ڈی این اے مضبوط ہوگا اتنی بیماری اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگی. یہی بس یہی جو اصل جو مین پوائنٹ تھا یہی میں سمجھانا چاہتا تھا. اب یہ جو درمیان میں جو یہ جس طرح لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے اس کے سٹیپ جو نظر آ رہے ہیں, یعنی لکڑی دی پوڑی تے ڈنڈے, یہ اس طرح کی شکل آپ کو بنی ہوئی, یہ سٹیپ بنے نظر آ رہے ہیں. یہ سٹیپ جو ہیں یہ زنک اور کیلشیم کے بنے ہوتے ہیں. اب ڈی این اے کے تھرو بیماری اگلی نسل میں کس طرح منتقل ہوتی ہے, یا تو اسکیلر انرجی کم ہونے کی وجہ سے ڈی این اے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, یا یہ جو سٹیپ ہے یہ زنک اور کیلشیم کی انسان میں مرد و خواتین میں جب کمی ہوتی ہے تو یہ کمزور سیل ہوتے ہیں. جب یہ کمزور سیل اگلی نسل میں منتقل ہوتے ہیں تو وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ہی منتقل ہوتی ہے اگلی نسل میں. اللہ کرے میں آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, یہ مجھے یقین ہے کہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو. یہ جو باہر والے موٹے رسے بل کھاتے ہوئے جو رسہ ہے ڈنڈے نظر آ رہے ہیں آپ کو, جس کو کہتے ہیں جی اسکیلر انرجی کا ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے ڈی این اے کو جوڑا ہوتا ہے اور اس کو اسکیلر انرجی نے جوڑا ہوتا ہے. اسکیلر انرجی جو اگر کم ہوگی تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. اگر باہر والے مضبوط ڈنڈے ہی, اب آپ سیڑھی کو ذہن میں رکھیں ذرا, لکڑی دی پوڑی گھراں چ ہوندی ہے, ہاں انہوں ذہن چ رکھو گے, اگر وہ سائڈ والے ڈنڈے ہی نہ ہوں گے تو پوڑی کھے ہونی ہے. تو یہ اس کو کس نے جوڑا ہوتا ہے, ڈی این اے کو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے جوڑا ہوتا ہے, اور ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ کو اسکیلر انرجی محفوظ رکھتی ہے, مضبوط رکھتی ہے, جوڑ کے رکھتی ہے. اور اسکیلر انرجی کے لیے ہمارے ادارے نے بہترین پروڈکٹ آپ کو دی بنا کے, وہ کیا جی, ایک بریسلٹ ہے اور ایک اوراسٹون ہے. بریسلٹ اور اوراسٹون دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. بریسلٹ جو ہے یہ کلائی میں پہننے والی ہے مرد و خواتین کے لیے, خواتین کے لیے سفید کلر میں ہے بڑی خوبصورت, اور مردوں کے لیے بلیک کلر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت. اب اس میں اللہ رب العزت کے جو اسکیلر انرجی کے جو سورس پیدا کیے ہیں ہمارے ادارے نے, ان سورس کو اکٹھا کیا ہے. سورس کیا نہیں, یہ جو بریسلٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں, بریسلٹ کو ٹائٹینیم پتھر سے بنایا گیا ہے. ٹائٹینیم پتھر, ٹائٹینیم وہ پتھر ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ اس کی یہ خوبی ہے, حیثیت ہے کہ جس انسانی باڈی کے ساتھ وہ ٹچ کرے گا وہ پتھر, اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اس انسان کی اسکیلر انرجی میں کمی نہیں آنے دے گا. جب اسکیلر انرجی میں کمی نہیں ہوگی تو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ مضبوط ہوگا. جب ہائیڈروجن بانڈ مضبوط ہوگا تو ڈی این اے مضبوط ہوگا. جب ڈی این اے مضبوط ہوگا تو بیماری اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگی. ایک حصہ مکمل. دوسرا جی اوراسٹون, اسکیلر انرجی کے لیے ہمارے ادارے نے دوسرا اوراسٹون بنایا. اوراسٹون کیا ہے جی, زمین کے نیچے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آتش فشاں پھٹتے ہیں, زمین کے بہت نیچے کئی ہزار میٹر نیچے چلے جائیں تو آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں. جب آتش فشاں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جو راکھ بنتی ہے اس آتش فشاں کی وہ باہر نکال کر ہمارے ادارے نے کورین ٹیکنالوجی استعمال کر کے اوراسٹون بنایا, گلے میں پہننے والا, اورا انرجی کے نام سے. اب اس راکھ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جس انسانی باڈی کے ساتھ وہ راکھ ٹچ کرے گی اس کی اسکیلر انرجی پوری رہے گی. ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ جو جس نے ڈی این اے کو جوڑا ہوتا ہے وہ مضبوط رہے گا, ڈی این اے کوولنٹ بانڈ نہیں ٹوٹے گا. اب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے نے, تو انڈائریکٹلی دراصل ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو
اور लावा फट रहा है, अब लावा फट रहा है तो उसकी जो राख है उसमें ताकत अल्लाह ने रखी है। अब टाइटेनियम पत्थर से अगर हमारे इदारों साइंसदानों ने ब्रेसलेट बनाया है तो वो अल्लाह ने पत्थर में ये ताकत रखी है। हमारे इदारे के साइंसदानों ने सिर्फ उसको ओरिजिनल हालत में इस फॉर्म में लेके आए हैं, वो खूबसूरत बना के कि पहनने वाले को कोई अजियत या कोई खफत महसूस ना हो। ये बहुत सिर्फ हमारे ने काम किया। बाकी ताकत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। अला कुल्ले शैइन कदीर का जो मालिक है उसने उसमें ये ताकत रखी है। आप दूसरी तरफ आ जाइए, जो स्टेप है, जब ये कमजोर होंगे, अगर कब कमजोर होंगे, जब जिंक और कैल्शियम की कमी होगी। जब जिंक और कैल्शियम इंसान का हम पूरा कर देंगे तो डीएनए में मुंतकिल, अगली नस्ल में मुंतकिल होने वाली बीमारी जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंदिया देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग छोटे कद के जितने मेरे पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, वो अगर एनर्जी ओरास्टोन या ब्रेसलेट में से कोई एक चीज लेके पहन लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों को मैं कह रहा हूँ, और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि कैल्शियम और जिंक को इस्तेमाल करें। हमारे इदारे ने दुनिया का बेहतरीन कैल्शियम और बेहतरीन जिंक बना के दिया, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, खालिस नेचुरल, किसी किस्म की कोई केमिकल उसमें मेजर शामिल नहीं है, खालिस्तन का जो है ना देसी जो है ना हर क्या कहते हैं जी, कुदरती कैल्शियम और जिंक बना के हमें दिया। जब हम ये जिंक और कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो आपको डीएनए के दरमियान में पायदान जो स्टेप नजर आ रहे हैं ये मजबूत होंगे। ओरास्टोन और ब्रेसलेट पहनने से हमारा जो ना स्केलर एनर्जी हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड को मजबूत करेगी और जो उससे डीएनए मजबूत होगा। जब ये टूट फूट का शिकार ना होगा तो अगली नस्ल में बीमारियां मुंतकिल नहीं होंगी। अब हम अगर ओरास्टोन पहन के कैल्शियम और जिंक का अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो छोटे कद के लड़के और लड़कियां हैं उनकी जो औलाद पैदा होगी वो छोटे कद की औलाद पैदा नहीं होगी, वो बड़े कद की पैदा होगी। उनकी डीएनए का जो नक्स है वो पूरा कर दिया जाएगा। आजमाइश शर्त है, शर्त यह है कि हमने अपना कैल्शियम और जिंक पूरा रखना है और कोवेलेंट बॉन्ड को मजबूत रखना है जी। हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड पर उसने किसने जोड़ा? स्केलर एनर्जी ने। और स्केलर एनर्जी ब्रेसलेट और नेकलेस से यानी ओरास्टोन से मिलेगी, जिंक और कैल्शियम। ऊपर मुस्ताद ये कि कमाल है, इसके साथ साथ जब हम अपने आप को बीमारियों से महफूज करेंगे इनके इस्तेमाल से, तो सिर्फ हम जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होंगे बल्कि इससे हमें पैसे भी मिलेंगे, दौलत भी मिलेगी, रकम भी मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपकी सोच से ज्यादा पैसा भी मिलेगा। वो कैसे? इसके लिए हम आपको मार्केटिंग प्लान बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इससे हमें पैसे कैसे मिलेंगे? सेहत की सेहत, अगली नस्ल को भी, आने वाली नस्लों को भी हमने महफूज कर लिया सेहत के एतबार से। ना सिर्फ सेहत के एतबार से बल्कि माशी तौर पर भी हमें इतना पैसा मिलेगा इस इदारे की तरफ से कि आप अब जब आपको समझ आएगी तो आप अश कर उठेंगे। अब सेहत भी हर कोई बंदा चाहता है और दौलत भी हर कोई बंदा चाहता है, और दोनों चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह मुहैया हो जाएंगी। और इज्जत भी चाहता है और शोहरत भी चाहता है। ये चार लेने के लिए कि जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म है, किसी पे आपको दौलत मिलेगी, किसी कहीं से आपको सेहत मिलेगी, कहीं से आपको शोहरत मिलेगी, कहीं से आपको इज्जत मिलेगी। ये चार चीजें इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूं कि हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां पे ये चारों चीजें, दौलत, इज्जत, शोहरत और सेहत, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर हमें मिल रही हैं। और वो है ये वाला प्लेटफॉर्म, टीसीएम जी सिस्टम, टीसीएम जी सिस्टम जी। तो ये वो चार अवामल थे जी जो हमारी सेहत को खराब करते हैं। अब उसी इदारे से हमने पूछा कि जो अब सेहत खराब हो जाती है तो उसके अगला मरहला क्या होता है। तो आपको पता है जब इंसान बीमार होता है तो उसके नेक्स्ट मरहला क्या होता है कि अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो मौत की तरफ चला जाता है। अब हमने जिस इदारे से अदादो शुमार लिए सेहतमंद, गैर सेहतमंद और नीम सेहतमंद लोगों के, उसी इदारे से हमने पूछा कि अब हमें बता दो कि वो अवामल तो हमने पढ़ लिए जिससे हमारी सेहत खराब होती है, अब हमें ये भी बता दो कि वो कौन सी टॉप बीमारियां हैं जो इंसान को मौत की तरफ लेके जाती हैं। हाँ, ताकि हम प्रिवेंशन कर सकें।
ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہی بچانا ہی تو پریونشن ہے. اب WHO سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی ہمیں وہ بتاؤ، تو اس نے ہمیں جو اسٹیٹسٹکس دیے، جو اعداد و شمار دیے، بڑے زبردست ہیں جی، آپ کے لیے بڑے انفارمیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، جو ٹاپ کلر ہے اس میں وہ ہے جی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، دل اور دل کی شریانوں کی بیماریاں. 47.8% پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے مارے ہیں. دل اور دل کی شریانوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. 47.8، تقریباً 50% کہہ سکتے ہیں تقریباً. اٹ مینس کہ اگر ہم دل اور دل کی شریانوں کی بیماریوں کی پریونشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو موت کے منہ سے بچا لیں گے. تو ہم نے پہلے بھی جب پریونشن پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا جی ہم نے لوگوں کو موت سے نہیں ڈرانا، کیونکہ موت برحق ہے، وہ آنی ہی آنی ہے. ہم نے پریونشن والے حصے کو، یعنی کہ جو نیم صحت مند لوگ ہیں، سب ہیلدی جو ہے، ان کو ہم نے صحت کا شعور دینا ہے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں. جب بیمار نہیں ہوں گے تو موت کی طرف جانے کے چانسز کم ہوں گے. موت تو برحق ہے، وہ تو بھائی آنی آنی ہے، لیکن پرسکون موت آئے گی انشاءاللہ. ہاں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی 28.9% جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. سر لاسٹ منٹ ہے تو کسی وقت بھی لنک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تمام پارٹیسپینٹ اس لنک میں دوبارہ واپس آ جائیے گا. جی بہت شکریہ جی، میسج آپ کا پہنچ گیا، تھینک یو. کسی بھی وقت یہ لنک ختم ہو سکتا ہے جی، اگر آپ دوبارہ کلاس میں آنا چاہیں تو اسی لنک پر آپ نے واپس آنا ہے جی. بہت شکریہ. 28.9% تقریباً جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے دنیا میں اموات جو ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، CVD یعنی دل اور دل کی شریانوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. 47.8%. 28.9% کینسر کی وجہ سے دنیا میں موت ہو رہی ہیں. 6.7% ڈائبٹیز شوگر کی وجہ سے، اور سانس اور پھیپھڑوں کی تکلیف جو ہے پلمونری ڈیزیزز 5.8%، اور باقی 14.2% جو ہے وہ حادثات ہیں، وہ جرکان ہے، وہ گردوں کے امراض ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، خودکشی ہے، وغیرہ وغیرہ. 14.2%. تو یہ اس طرح اس دنیا میں ابھی تک جتنی جو اموات ہیں وہ ان کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان بیماریوں سے کیسے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں. اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، یا ایسی خوراکیں استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ان کا تھوڑا تھوڑا جو ہے تعارف اور ان سے بچاؤ کی تدابیر، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور یہ جن کے پہلے صفحات رہ گئے ہیں اور وہ پریشان ہیں اور وہ گھبرا رہے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں اور گھبرائیں بھی نہ. یہ ہر سوموار اور منگل کو ہم نے 2 دن یہی کتاب پڑھنی ہوتی ہے، یہی ٹاپک تیار کرنے ہوتے ہیں. اب جی ان کو تھوڑی سی جو ہے نا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جی. یہ CVD کیا ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کیا ہے، دل اور دل کی شریانوں کی بیماریاں کیا ہیں جی. کہتا ہے جی ایسٹیمیٹڈ 17.5 ملین پیپل ڈائی فرام CVD، expect to grow to 23.6 ملین by 2030. کہتا ہے اس وقت 17.5 ملین جو ہے وہ لوگ CVD کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگر پریونشن نہ کی، اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو 2030 میں یہ تعداد 23.6 ملین ہو جائے گی. یعنی یہ بہت زیادہ جو ہے یہ اموات ہیں. پہلے بتایا گیا یہ تقریباً 50% جو ہے نا وہ بنتی ہیں. اگر فرض کرو 100 بندہ روزانہ کا بندہ اگر فرض کرو فوت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، تو اس میں سے 50 بندے CVD کی وجہ سے مر رہے ہیں.
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سی وی ڈی یعنی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، اس کی مین وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. تفصیلات میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہلکا سا تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہیے. جو سکرین پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک تو انسانی دل بنا ہوا ہے جی. اب جو انسانی دل ہے یہ اس کا تعلق ہے جی خون کی سپلائی کا. یہ پمپنگ کرتا ہے ہمارے جسم میں، اور ہمارے جسم خون جو ہے اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں پھینکا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ویسلز کا بندوبست کیا ہے. ویسلز انگریزی کا لفظ ہے جی. یہ مجموعہ ہے 3 چیزوں کا: آرٹریز، وینز اور کیپلریز. آرٹریز، وینز اور کیپلریز. شاباش. یہ 3 چیزیں، 3 طرح کی ہمارے جسم میں خون کی نالیاں ہیں. کچھ خون دل سے لے کر جسم کی طرف جاتی ہیں، اس میں آکسیجن ہوتا ہے، اور جو جسم سے خون لے کے واپس دل کی طرف آتی ہیں ان میں آکسیجن نہیں ہوتا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون ہوتا ہے. اور کچھ بعد سے بھی باریک، انتہائی باریک نالیاں ہوتی ہیں جن کو کیپلریز کہتے ہیں. جب ان آرٹریز میں جب بلاکیج آ جاتی ہے، رک جاتا ہے خون کسی وجہ سے، کس وجہ سے رکتا ہے وہ وجہ ہی صرف ہم نے آپ کو بتانی ہے، اور وہ اس کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو ساری سی وی ڈی کی سمجھ آ جائے گی. میں نے سمجھ کر کہا ہے، علاج نہیں میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہارٹ آپریشن کرنے شروع کر دیں گے. نہیں، یہ نہیں میں نے کہا. ہم نے صرف ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے ایک عام آدمی کا، کہ ہمیں دل اور دل کی شریانوں کی جو بیماریاں ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. ان میں میجر جو پرابلم ہے وہ ہے جی ہماری خون کی جو نالیاں وہ بند ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کو آپ کی سکرین میں 2 رائٹ سائڈ پہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، نارمل آرٹریز اور نیروئنگ آف آرٹری. ایک نارمل یعنی جو قدرتی جو آرٹری ہے ہماری خون کی سپلائی کرنے والی، دل سے خون پورے جسم تک لے جانے والی جو ہے نا وہ آرٹریز، اس کو کاٹ کے دکھایا گیا کہ یہ اندر سے دیکھیں یہاں پہ تیر کا نشان لگا ہوا ہے، بالکل واضح صاف ستھرا ہے. یہ جب انسان کا بچہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بیماریوں میں بھی نہیں گرفتار ہوتا تو یہ اس طرح کی اس کی آرٹریز بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں. دوسری اس کے ساتھ ہی اس نے نیروئنگ آف آرٹری کہ آرٹری کا تنگ ہونا، تنگ ہو رہی ہے، وہ میں بتایا ہے. لپر ڈپازٹ دا پلاک. جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو چکنائی ہے یہ ہمارے خون میں جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ دیواروں کے ساتھ جمنا شروع ہو جاتی ہے. اور آسان کر دوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو نہیں چاہیے یا کم مقدار میں چاہیے، جب ہم وہ زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ خون میں جب جمع ہو جاتی ہیں تو خون انہیں لیے پھرتا ہے ایک خاص مقدار تک، ایک خاص حد تک، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آرٹریز کے کناروں کے ساتھ وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں تو آرٹری تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک مرحلے پہ جا کے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے. جہاں پہ وہ بند ہوئی اس سے اگلا حصہ جو ہے جہاں پہ خون کی سپلائی نہ ہوئی وہ مفلوج ہو جائے گا، ان کو خون ہی نہیں مل رہا. تو یہ یاد رکھیں جی، عام طور پر جب ہمارے جسم میں وٹامن کے کی کمی ہوتی ہے نا تو اس سے جو کیلشیم ہے نا وہ وارا کیلشیم ڈرگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ آرٹریز کے آخری حصے میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور جم کے یہ اس کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں دل اور دل کی بیماریوں کی جو ہے نا پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے ادارے نے 4 کلینزنگ کی پروڈکٹ بنائی ہے اور ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے یہ جو پوزیشن آپ کی بن رہی ہے، کیا ہوتا ہے جی جب ہم یہ ایکسٹرا مٹیریل کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کو نہیں چاہیے وہ خون میں شامل ہوتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن دی جائیں گی. وقتی طور پر یہی آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جب ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ چیزیں ہمارے جسم کو جو نہیں چاہیے وہ ہمارے جسم میں چلی جاتی ہیں. کیسے چلی جاتی ہیں یہ ہم نے 2-3 پہلے دن پڑھا، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ہماری خوراک کے ذریعے، ڈی این اے کے ذریعے، جنک فوڈ کے ذریعے، یہ ہم نے 2 دن تفصیل کے ساتھ. اب وہی جو فاسد مادے ہیں، وہی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں خون میں جمع ہوتی ہیں تو خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں بلڈ کلاٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے جی
یہ تنگ ہو کے ہمیں دل یا دل کی شریانوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ہماری پروڈکٹ جو کلینزنگ کی پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے خون اور دل کو اور دل اور خون کی صفائی کرتے ہیں, دل کو بھی اور دل کی خون کو بھی اور خون کی نالیوں کی بھی صفائی کرتے ہیں. وہ 4 پروڈکٹ ہیں جی, جس میں جی چیٹوسان ہے, گریپ ایکسٹریکٹ ہے, سیل ریجوینشن ہے, اینٹی لیپٹی ہے. یہ 4 پروڈکٹ ہیں ہماری جو کلینزر کے وجہ سے مشہور ہیں. اور یہ میں بڑے فخریہ انداز سے کہتا ہوں, یہ صرف ہمارے ادارے کو اعزاز حاصل ہے. پوری دنیا میں فوڈ سپلیمنٹ جتنے بھی دنیا میں بنانے والے ادارے ہیں, کسی کے پاس بھی 4 کلینزر نہیں ہے, یہ صرف ہمارے پاس ہے. تو یہ ہماری جب ہم ان کو کلینزنگ کے طور پر ہم انہیں استعمال کریں گے تو ہمارا خون گاڑھا نہیں ہوگا, ہماری شریانیں بند نہیں ہوں گی, ہمیں دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی. اور پھر بی سی ایم ہماری کمال کی پروڈکٹ ہے جی. بی سی ایم ایک ڈیوائس ہے جی, جس پہ ہم کھڑے ہو کے جی اگر 24 گھنٹوں میں 12 سے 14 منٹ 15 منٹ تک اس کی تھراپی لے لیں, یعنی اس پہ بیٹھ کے اس پہ کھڑے ہو کر اس پہ ٹانگوں کی اس کی بازوں کی وہ تھراپی کر لیں, تو وہ خون اتنا گردش کرے گا کہ وہ خون کبھی جمنے نہیں دے گا. اگر کوئی ایسی چیز اگر خون میں شامل بھی ہو جائے گی تو وہ اس کو اسپائرل جو نا وہ اس کی موومنٹ کرے گا, حرکت کرے گا, جس سے خون جمنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا. کھانے والی میں اس خصوصی بلڈ کلاٹ کو روکنے کے لیے خصوصی طور پر سارے کلینزر بہترین ہیں, لیکن خاص طور پر گریپ ایکسٹریکٹ جو ہمارے ہیں وہ اللہ رب العزت نے وہ سرخ انگوروں میں یہ طاقت ہے کہ جو لوگ سرخ انگور کھاتے ہیں ان کے خون میں کبھی کلاٹ نہیں بنے گے, جمیں گے نہیں. جب کلاٹ نہیں بنے گے تو شریانیں ہماری بند نہیں ہوں گی, یعنی لپڈ چکنائی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوگی ہماری. گریپ ایکسٹریکٹ ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتا. یہ بہت بڑی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ یہ پروڈکٹ کے سلسلے میں پڑے گی. اس کے بعد یہ دوسری میجر جو تھی بیماری جس کی وجہ سے دنیا میں اموات زیادہ ہو رہی ہیں وہ ہے جی کینسر. کینسر کے بارے میں وہ کہتا ہے جی more than 30% of cancer death could be prevented by modifying or avoiding key risk factor. 30% وہ کہتا ہے جی کینسر جو ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. 30% جو کینسر ہے, جو کینسر کی وجہ سے جو اموات ہیں ان میں سے 30% میں ہم کمی لا سکتے ہیں. وہ چند تبدیلیاں لا کے ان کی فیکٹر رسک سے جو خطرات ہیں, میجر خطرات ہیں, ان پر قابو پا کے ان میں تبدیلی لا کے ہم اپنے آپ کو اپنے خاندان کو 30% جو کینسر کی اموات ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. وہ کی رسک کیا ہے جی, ان کے بارے میں جی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے, ہم ان سے بچیں گے انشاءاللہ. وہ کہتا ہے جی ٹوبیکو یوز, تمباکو کا استعمال نہیں کرنا. اب تمباکو کا استعمال جب بھی آئے گا تو ہمارے ذہن میں سگریٹ نوشی آ جائے گا. ہاں سگریٹ نوشی بھی ایک سورس ہے بہت بڑا تمباکو نوشی کا, لیکن تمباکو کا استعمال صرف سگریٹ میں نہیں ہوتا, پان میں بھی ہوتا ہے, نسوار بھی ہے, اور بھی بڑے ذرائع ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ پان میں ہے اور جو کیا کہتے ہیں جس میں نسوار وغیرہ میں ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں لوگ آپ نظر آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی تمباکو نوشی نہیں کی ہوگی, نسوار نہیں کھائی ہوگی, پان جنہوں نے تمباکو والا پان نہیں کھایا ہوگا, بہت سے لوگ ہیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنی نیو نسل کو, جنریشن کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں. تو اگر ہم تمباکو نوشی کا استعمال نہ کریں تو وہ کہتے ہیں 30% جو تمباکو کی وجہ سے جو رسک کینسر جو ہے وہ نہیں ہوگا, ہمیں کینسر نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ کہتا ہے بینگ اوور ویٹ اور اوبیسی, اپنے وزن کو زیادہ نہ ہونے دیں یا موٹاپا نہ ہونے دیں. یعنی جس کا وزن زیادہ ہوگا, اب وزن کہاں سے پتہ چلے جی ہمارا وزن زیادہ ہے یا ہم موٹاپے کا شکار ہیں, تو اس کے لیے بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس ہے, وہ ایک کیلکولیٹر ہے. آپ پلے اسٹور میں جا کے, گوگل پلے اسٹور میں جا کے بی ایم آئی لکھیں گے تو وہ انسٹال کر لیں. تو اس کے مطابق اس میں وہ 3 چیزیں آپ سے مانگے گا, آپ کی ایج مانگے گا, جنس مانگے گا, ہائٹ مانگے گا, اور آپ کا وزن مانگے گا. اور وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا وزن جو ہے نا وہ زیادہ ہے یا اوور ویٹ ہے یا انڈر ویٹ ہے یا موٹاپا ہے, یا موٹاپے کی 3 قسمیں آپ کون سی قسم میں ہیں. اب یہ طے ہے, سن لیں, جو موٹاپے کا شکار ہے
یا اوور ویٹ ہے، جب اوور ویٹ ہوا تو بعد میں اس کی اگلی شکل جو ہے وہ موٹاپا آئے گی. جو موٹاپا ہے ان کو کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر ہم اپنا وزن کم کر لیں، برابر BMI کے مطابق رکھیں اور اپنے آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے نہ جائیں، موٹاپے کی کوئی بھی قسم کا ہم شکار نہ ہوں، تو ڈیفینیٹلی ہم 30% جو ہے جو اس کی موٹاپے کی وجہ سے جو کینسر کی ہوگا اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور یہی ہمارا ٹاپک ہے. ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس پروڈکٹ بھی ہیں اور ڈیوائسز بھی ہیں، ان کا آہار پہ استعمال شروع کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی انہیلدی ڈائٹ ود لو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل انٹیک، کہ ہم غیر صحت مندانہ غیر متوازن خوراک کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی، نہ ہم کچی سبزیاں لیتے ہیں یعنی سلاد وغیرہ، اور نہ ہم فروٹ کھاتے ہیں. بھائی فروٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ تو کتنے کلاں دا ختم یا 10ویں تے 40ویں تے گئے تے اتھے کوئی دلی کھا لی ایڈا اسپیشل تے اہتمام اسی کرتے ہی نہیں فروٹ دا. اب یہ نہیں مجھے کہنا کہ جی بڑا وہ مہنگا، اتنی مہنگائی ہے جی فروٹ کہاں سے کھائیں. بھائی یہ 50 روپے کا لیز پاپڑ لیا کے اگر کھا سکتے ہیں، 30 روپے کی بوتل پیپسی اسی پی سکتے ہیں، کی فائدہ انہوں کا؟ یہ ہوئی 50 دے 30 80 کٹھے کیتے جان، نہ درجناں دے حساب نہ کھاؤ. بھائی کیلا ہے 6 کیلے تے آئی جان گے درجن، نہ تے 6 کیلے تے آئی جان گے. کنو کھا لیں، کسی دن کیلا کھا لیں، کسی دن کنو کھا لیں، جو بھی سبزی ہے جو بھی پھل ہے وہ کھا لیں. اس کے بعد جو سبزی کچی سبزیوں کا یا سلاد کا استعمال ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اتنا مہنگا کام نہیں ہے. کھیرا ماشاءاللہ 12 مہینے ہر سائز دا کھیرا جہاں نا مل جاتا ہے، ہر سائز دا، یعنی 12 مہینے ہی تو آپ کو پاس جو نا اب یہ اویلیبلٹی ہے. سلاد وہ جو پتے سلاد کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں بند گوبھی، کتنا کاسٹلی ہے. صرف یہ ہے کہ جو خواتین ہیں گھر کی، بیٹی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، یہ تھوڑا سا اگر تردد کر لے تو ہم اپنے خاندان کو کینسر جیسے موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. سلاد کھانے سے صرف ہماری عادت ہی نہیں ہے. اور بعض دفعہ تو آپ کے گھر میں پیاز بھی ہوگا، آپ کے گھر میں ٹماٹر بھی ہوگا، کھیرا بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، سلاد کے پتے بھی موجود ہوں گے، لیکن صرف کاٹنا پڑنا ہے جی، وہ چکلے لانے پڑنے ہیں پنجابی کہتے ہیں، وہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ پڑا رہتا ہے اور ہم اپنے پیاروں کو کینسر جیسے موذی مرض کی طرف دھکیل دینا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس کو کاٹ کے دینا پسند نہیں کرتے. یہ دیکھیں کتنے یہ عام سا یہ نسخے ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور ہم کینسر کے بارے میں یہ میں آپ کو اطلاع دیتا چلو، آپ کو سب کو بھی پتا ہے یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جس گھر میں جس خاندان میں یہ آ جاتا ہے، اللہ مان والفیظ اللہ رب العزت یہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے. پہلے اس گھر کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مقروض ہوتا ہے، پھر مریض بھی مر جاتا ہے. یہ اس قدر موذی مرض ہے. تو ہم یہ معمولی سارے کام جو ہے یہ کر کے کتنا کام کیا، تمباکو نوشی سے پرہیز کر لیں، اپنے وزن کو نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے جی، ہیلدی ڈائٹ لیں، فروٹ لیں، اس کے ساتھ سلاد وغیرہ کا استعمال کریں. چلو کم از کم اگر تینوں وقت نہیں تو لنچ کے وقت ہی بس کر لیں. 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سلاد کا اپنے کھانے کے ساتھ اگر استعمال کر لیں گے، کچی سبزیاں پھل وغیرہ کا اہتمام کریں، تو یہ تھوڑا سا مینجمنٹ کرنے والا طریقہ، مینجمنٹ آپ کر لیں گے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ اتنا کاسٹلی کام نہیں ہے یہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز، ورزش کی کمی. اب یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ دیکھ لیں، کینسر جیسا موذی مرض کی طرف ہمیں کیا ورزش کی کمی لے کے جا رہی ہے. اب ورزش کے لیے ضروری نہیں آپ جم جائیں کہ جم ہی جاؤں گے ساری ورزش ہوگی، نہیں بھائی اپنے گھر کی 15-20 سیڑھیاں ہیں آپ کے گھر میں، وہی صرف وہ 2-3 دفعہ اوپر نیچے صبح یا رات کے وقت اوپر نیچے اس کو چڑھ کے اتر نیچے آ جائیں، بس دیٹس انف، کافی ورزش ہوگی. آپ اگر آپ کا صحن بڑا ہے، صحن میں 2-3 چکر لگا لیں، اگر آپ کی چھت محفوظ ہے اس پہ 2-3-4 چکر لگا لیں، لیکن ورزش ضرور کریں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الکوہل یوز،
شراب نوش یہ تو بحثیت مسلمان یا ہمارا کلچر ہمیں اللہ پاک نے ماڑے لوگوں سے یہ بڑے لوگ تو یقیناً چلو پیندے ہی ہوں گے لیکن الحمدللہ اسی یہ تو بچے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی اربن ایئر پولوشن شہری ہوائی آلودگی یہ بھی کینسر کا باعث بنتی ہے. جو شہروں کی زندگی ہے جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ بڑے تنگ جو کمرے تنگ گلیاں تنگ نالیاں وہ بڑی جو ہے نا اس کی فضا جو ہے نا وہ آلودگی جو ہوائی آلودگی گاڑیوں کا دھواں ٹھیک ہے. پھر شہروں میں درخت بھی نہیں ہوتے اس کی نسبت دیہاتوں میں درخت ہوتے ہیں زیادہ وہ دھوئیں کو کھا جاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ وہ کھا جاتے ہیں تازہ آکسیجن درخت چھوڑتے ہیں. تو شہروں میں چونکہ یہ کم ہوتے ہیں اس لیے اور ہماری شہروں کی جو یہ حالت ہے کبھی صبح گھر سے نکلے اللہ مان والحفیظ وہ گٹر کی بدبو وہ گیس کی لیکیج ٹھیک ہے اوپر سے وہ تنگ گلیاں یہ بھی کینسر کا باعث بنتی ہے. اب ان سے تمباکو نوشی سے وزن کا زیادہ یا موٹاپا ہونے کی وجہ سے یا ورزش کی کمی شراب نوشی سے شہری ہوائی آلودگی سے کون سے کینسر ہوتے ہیں کون سے اعضاء کے کینسر ہوتے ہیں یہ ایک بریفلی ٹاپک ہے لمبا ٹاپک ہے اس پہ بھی بات ہوگی لیکن آج ہم پریونشن میں اس پہ بات یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں اس سے ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو اپنے خاندان یہی پریونشن ہے یہی ہمارا ٹاپک ہے یہی ہماری کلاس کا مطمئن نظر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر رہے ہیں اگر ہم پریونشن صحیح معنوں میں کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیسے دولت بھی ملے گی پیسے نہیں دولت ملے گی دولت اور ہوتی ہے پیسہ اور ہوتا ہے. یہ سسٹم ہی اس ادارے نے ایسا بنایا کہ آپ اپنی صحت اپنے پیاروں کی صحت اپنے بہن بھائی ماں باپ بہن بھائی کی بیوی بچوں کی صحت صحیح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دولت ملے گی حالانکہ صحت بذات خود بہت بڑی دولت ہے. تو کیسا زبردست سسٹم ہے آپ اس کو سمجھیں پرکھیں دیکھیں اور یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس کو کریں آپ کو دولت بھی ملے گی صحت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی اسی پلیٹ فارم پہ. اور کہتا ہے جی انڈور اسموک فرام ہاؤس ہولڈ یوز آف سالڈ فیولز ہم گھر کا جو اندرونی ہمارا بچیاں ہے اس میں ہم جو بھی فیول استعمال کرتے ہیں اس کا جو دھواں ہے اس سے بھی ہمیں کینسر کا احتمال ہے. اور پھر شہروں کی بات آ جائے گی پنڈاں دے بیچتے کھلے بچیاں ہوندے نے بڑے بچیاں ہوندے لیکن شہراں چھوٹے بچیاں تنگ اس میں وہ گیس یا جو بھی آپ جلاتے ہیں اس کا دھواں پراٹھوں کا دھواں کچن میں دھواں وہ کیا کہتے ہیں جی کوکر سے نکلنے والا دھواں تو یہ سارے جو ہے یہ مختلف قسم کے کینسر کا باعث کو اگر مجموعی طور پر کہا جائے کہ یہ انوائرمنٹ اور لائف سٹائل سے جو 30% کینسر ہوتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل یہ 7 پوائنٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے 8 پوائنٹ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. شہر والے سارے لوگ پینٹ سے نہیں جا سکتے بالکل نہیں جا سکتے لیکن اپنے گھر کی فضا کو ہوائی جو آلودگی ہے اس کو تو ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے ہمارے ادارے نے ہمیں ایئر پیوریفیکیشن دی واٹر کے لیے واٹر پیوریفیکیشن دی سبزیوں کے لیے اوزون ہمیں دی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر ایک ڈیوائس ہم نے بنائی ایک دفعہ ہم نے اپنے گھر میں لے لینی ہے سارے گھر کی صحت کا ذمہ دار بن جانا اس ڈیوائس میں. اور اوزون یا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ 320 بیماریوں سے بچاتی ہے. اندازہ کر لیں وہ کتنی بیماریوں سے آپ کے خاندان کو آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے گی اور یہی محفوظ رکھنا ہی ہماری پریونشن ہے. اس کے بعد ہے جی ڈائبٹیز شوگر یاد رہے گی اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم وہ بیماریاں ٹاپ کلر پڑھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاپ کلر پڑھ رہے ہیں جو موت کی طرف ہمیں جلدی لے کے جاتی ہیں. سی وی ڈی پڑھی کینسر پڑا اب تیسرے نمبر پر جو دنیا میں شرح اموات جن کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ڈائبٹیز ہے 6.7%. اب ڈائبٹیز شوگر کیا ہے ٹھیک ہے جی شوگر کو سمجھنے کے لیے کچھ علامات ہیں جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ہمیں
चेक करा लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि हमें कहीं शुगर तो नहीं होगी। और अगर शुगर हो जाए खुदा न खास्ता तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही करेंगे, यकीन करें कि इस पर काबू पाया जा सकता है। शुगर उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितनी बना के पेश की जा रही है हमारे माशरे में। ये एक बाकायदा माफिया है जो इसको पूरी शुगर को इतना खतरनाक बना के पेश कर देता है, और कि जिनको खुदा न खास्ता शुगर हो जाती है उनको तो वो जो ना नफसियाती मरीज बना दिया जाता है। हालांकि शुगर बेजाते खुद बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप लाइफस्टाइल सही करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हम शुगर के पेशेंट बनेंगे ही नहीं। हमारी हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं इंसुलिन से नहीं, गोलियों से नहीं, मेडिसिन से नहीं, लाइफस्टाइल से। अच्छा, पहले इसे देख लेते हैं जी। 1985 में वो कहता जी 1985 में 30 मिलियन लोग शुगर का शिकार थे। 2011 में जी 211 तक पहुंचने से 366 मिलियन, यानी 36 करोड़ 60 लाख लोग जो थे वो शुगर का पेशेंट बन चुके थे 2011 में। अब वो कहते हैं कि अगर प्रिवेंशन ना की तो 2030 में ये 55 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो शुगर का शिकार हो जाएंगे। अब कहता है जी उसकी कुछ सिम्टम्स हैं जी, वो देख लेते हैं। कहता जी शुगर की अलामतों में से ये है कि जी उसको प्यास ज्यादा लगे, जिसको शुगर होगी उसको प्यास ज्यादा लगेगी। भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों सूरतें हैं जी। या भूख बिल्कुल मर जाएगी या बहुत ज्यादा लगेगी, दोनों सूरतों में शुगर के चांसेस हैं। वजन कम करना, मर चले ने लोग वजन कर करके घट खा खा के दूसरे दवाइयां इस्तेमाल करके उन्होंने वजन घटता नहीं पिया, लेकिन वो बेवजह वजन में कमी होना शुरू हो जाएगी। बगैर कुछ परहेज किए, बगैर कोई मेडिसिन, जब वजन की कमी शुरू हो जाए तो समझ जाए कि आपको शुगर होना शुरू। एक तो आप बाकायदा एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, ये नहीं कि जब वहां पे वजन कम हो तो आप शुगर हो जाए, नहीं। वैसे मजबूरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये शदीद थकावट, बेहद थका हुआ, और कभी कभी आंखों के सामने धुंधलापन भी आ जाना, चक्कर आ जाना जिनके अंदर, पेशाब दा ये वो सिमाब में पाई जाए तो फौरी तौर पर चेक करवा लेना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है। अब शुगर शुगर का भी जाहिर है कोई ना कोई उस आलमी इदारा सेहत ने मयार मुकर्रर किया हुआ है, तो उसके शुगर चेक करने के दो तरीके हैं जी। दो हालतों में हम शुगर चेक करते हैं जी। एक होती है जी खाली पेट सुबह, उसको कहते हैं फास्टिंग अंग्रेजी में। फास्टिंग अगर आप चेक चेक करें तो 75 से 80 जो है ना वो आपका वो लेवल होना चाहिए। और अगर आप खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद करवा रहे हैं तो उसको रैंडम कहते हैं, रैंडम। ये 150 से 170 को इसको मुकर्रर किया गया है। हालांकि चूंकि इस शोबे से मेरा भी तलक है और पिछले 30 साल से मेरा ये तलक है, तो 20-25 साल पहले ये 200 हुआ करता था स्टैंडर्ड। 200 से अबव होगी तो शुगर जो है ना वो डिक्लेयर होगी। अब ये 221 में जो आदादोशुमार हैं वो 140 तक ले आए हैं। 140 से 50 तक से अगर ज्यादा होगी तो शुगर जो है ना डिक्लेयर हो जाएगी। वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इनको शुगर हो गई है, अंदाजा लगा ले। क्यों वो नीचे क्यों आस्ता आस्ता लेके आ रहे हैं? जितना वो ये रेशो जो इनका मयार जो उन्होंने मुकर्रर किया नीचे लेके आएंगे, इतना ज्यादा दुनिया में उनको शुगर का पेशेंट मिल जाएगा। जितना ज्यादा शुगर पेशेंट वो डिक्लेयर करेंगे उतनी उनकी शुगर की मेडिसिन फरोख्त होगी। ये एक माफिया है पूरी दुनिया का, जिसने शुगर माफिया के नाम से जिसने ये पूरी दुनिया को अपने अपने जो है उसने जकड़ा हुआ है, उसने जंजाल में। तो जब ये कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, लंग्स, फेफड़े, सांस की बीमारियां हो, ये जो टॉप किलर हैं, इनको किस तरह हम इनसे बच सकते हैं, किस तरह हम आपको इसको बचा सकते हैं? तो वो कौमें, वो अफराद, वो इंडिविजुअल्स, वो मुल्क हमेशा ज्यादा देर तक कायम दायम रहते हैं जिनके कोई नजरियात होते हैं। इसी तरह
ہم جس ادارے سے منسلک ہیں، ہمارے ادارے کے پاس ہیلتھ کانسیپٹ ہے، صحت کا ایک نظریہ ہے باقاعدہ. اگر اس صحت کے اس نظریے پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں گے، ہمیں یہ بیماریاں لگیں گی ہی نہیں. وہ ہیلتھ کانسیپٹ کیا؟ اگر آپ نے ابھی تک توجہ نہیں فرمائی تو ابھی جو 5-10 منٹ باقی رہتے ہیں تو پلیز ذرا توجہ فرمائیے گا. اب میں پورے اس سلائیڈوں کا جو میں نے پڑھی ہیں کل سے لے کر اب تک، ان کا میں نچوڑ دینے جا رہا ہوں، حل دینے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے ان بیماریوں سے جو 4 عوامل ہیں، وہ جو 4 عوامل ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں، جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو ہم موت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم صحت یاب رہ سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ادارے کے پاس ایک کانسیپٹ ہے جس کو چیانز ہیلتھ کانسیپٹ کہتے ہیں، چیانز کا صحت کا نظریہ کہتے ہیں. اس نظریے کے تحت ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں گے. کمال کا نظریہ. یقیناً آپ کی جو ہے نا سلائیڈ، وہ نا جو شفیق صاحب ہیں وہ مصروف تو ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہیلتھ کانسیپٹ جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے جو اسکرین شیئر کیا جی، وہ کہتا ہے جی امپروونگ یور ہیلتھ. اگر آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، بہتر کرنا چاہیں تو اس کے لیے وہ جو ہیلتھ کانسیپٹ ہے اس کے 3 حصے ہیں ہمارے ہاں. نمبر 1 کلینزنگ. کلینزنگ جس آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، جو اسکرین شیئر کی گئی ہے اس پہ 1 نمبر لکھ کر نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے کلینزنگ. کلینزنگ یہ کلین سے لفظ نکلا جی، صفائی کرنا. کلینزنگ جی بالکل صحیح ہے جی. کہتا ہے جی ہمارا چیانز کا ہیلتھ کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر آپ انسانی جسم کے ساتھ یہ 3 کام کر دیں، کلینزنگ، ریپلینشنگ اور اسٹرینتھنگ، تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں. کلینزنگ، کلینزنگ کلین سے لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا. ہماری زندگی میں جسم کے اندر اور باہر کے معاملات جو ہیں اس کے میں 60% صفائی کا عمل دخل ہے، اور اس عمل کو کلینزنگ کہتے ہیں. جو قدرتی نظام کلینزنگ کا ہے وہ کیا ہے جی؟ ٹھوس، مائع، گیس. ان 3 حالتوں سے ہمارے جسم میں سے کلینزنگ ہوتی ہے. گیس کی شکل میں یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا، یعنی گیس کا اخراج ہوتا ہے. کبھی ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں، ڈکار کے ذریعے خارج کرتے ہیں، یا کہیں سے جیسے بھی ہوا ہماری خارج ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، اس سے ہمیں ریلیف ملتا ہے، وہ ہماری کلینزنگ ہوتی ہے. نہیں تو جنوں گیس ہوئی ہوئے، ہوا رکی ہوئے، ڈکار نہ آندے ہون، نہ کوئی ہوا سردی ہوئے، پھر اس بندے دی کیفیت ذرا دیکھو کی ہوئی. یہ کلینزنگ کا قدرتی نیچرل پروسیس ہے. گیس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، سانس کے ذریعے، ہاں ڈکار کے ذریعے، یا کہیں اور سے بھی ہوا کا اخراج جو ہے وہ گیس کا اخراج ہوتا ہے، اس سے ہماری کلینزنگ ہوتی ہے. دوسری شکل ہے جی ٹھوس. ٹھوس پہاڑنے کی شکل میں. یہ تو ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جو 2-3 دن جن کو پہانا نہیں آتا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے ہماری کلینزنگ کا. اور تیسری چیز ہے جی مائع کی حالت میں، یعنی پیشاب اور پسینے کی شکل میں. یہ قدرتی کلینزنگ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور اس سے 60% ہوتی ہے. 60% کلینزنگ اس سے ہوتی ہے. اب یہ نیچرلی سوال پیدا ہوگا کہ وہ 40% جو باقی بچ گئی ہے وہ کیا کلینزنگ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ قدرتی طریقے سے نہیں ہوتی، وہ ہماری اپنی پیدا کردہ کلینزنگ، وہ جو گند ہے وہ ہم نے خود اپنے لیے خود اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. جیسے فری ریڈیکلز کی شکل میں، ہیوی میٹلز کی شکل میں، ٹاکسن کی شکل میں، کیمیکلز کی شکل میں، میڈیسن کی شکل میں، ٹرائی گلائسرائڈ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی LDL ہے، غیر متوازن pH لیول ہے، ہارمون کا غیر متوازن ہونا، حیوانات کی ادویات، یہ ویٹرنری میڈیسن ہے، یہ انسانوں کو دی جا رہی ہیں. ایلوپیتھک جتنی دوائی بھی جس شکل میں بھی آپ کھائیں گے
सुनेगा उसे। ये हमारे जिस्म के अंदर जाने का इसका रास्ता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब इसकी क्लिनजिंग, ये चूंकि इंसान की खुद अपनी गंद डाला है इसका, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरती तरीके से इसकी क्लिनजिंग नहीं करता। इसके लिए हमें किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो जो गैर फासद मादे हैं, जो चीजें जिसमें जायद चली गई हमारी, कैसे चली गई, सांस के जरिए, पानी के जरिए, खुराक के जरिए, डीएनए के जरिए, ये हमने पढ़ा तफसील के साथ। जो हमारे जिस्म को चीजें नहीं चाहिए थी वो जब हमारे जिस्म में चली गई, अब उनकी अगर क्लींजिंग नहीं करेंगे तो हम इन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारे इदारे का कि आप परेशान ना हो। पहले तो वो कहता है लाइफस्टाइल सही करें, पहले ये चीजें खाएं ही ना, ताकि आपके अंदर जिस्म में वो जाए ही ना, आपको क्लीनर की जरूरत ना ही पड़े। लेकिन सांस तो हमने लेना है, पानी तो हमने पीना है। हमने पढ़ा सांस के जरिए हमारे जिस्म में कौन कौन सी चीजें जा रही हैं, पानी के जरिए कौन कौन सी चीजें जा रही हैं, जो हम खुराक खा रहे हैं, जंक फूड के जरिए हमारे जिस्म में क्या क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें जा रही हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए ही नहीं। अब वो जो चाहिए उनको निकालने के लिए कुदरती तरीके जो थे, गैस, ठोस माया गैस जो थे, कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज पहाने की शक्ल में, पेशाब और पसीने की शक्ल में। अब ये जो हैवी मेटल्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये टॉक्सिन हैं, ये जो खाद्य वगैरह या जो भी चीजें हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, अब ये तो जिसम में जा रही है, वापस बाहर निकलने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है तरीके कुदरती से, तो फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से उनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इदारे ने जो क्लिनजिंग की 4 प्रोडक्ट बनाई, एंटीलेप्टी, चिटोसान, ग्रैप एक्सट्रैक्ट, सेल रिजवेंशन। ये 4 सफाई वाली प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, 20 वाले जो नौजवान लड़के और लड़कियां हमारी क्लास में मौजूद हैं, अगर ये अभी से अपनी जिंदगी का शार बना लें, अपनी रूटीन बना लें, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपको कभी भी मेजर बीमारियां जो हैं वो नहीं लगेंगी। क्यों? हमारे ये जो क्लींजर हैं, ये हमारे बेसिक ऑर्गन की जो है ना वो सफाई करते हैं। अब ये इंशाल्लाह पार्ट ऑफ बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक ऑर्गन। जी, लगता है सर का जो है ना लिंक किसी वजह से ड्रॉप हो गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन तमाम साथियों को अच्छा लगा होगा, तमाम बहन भाइयों को यकीनन इसकी समझ आई होगी। क्लींजिंग तक हम पहुंचे थे और हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई बंदा जी आ रही है सर, आ रही है, आवाज गायब हो गई थी, तो लास्ट मिनट भी चल रहा है सर। नहीं खत्म करा ले क्लोजिंग करा ले, ठीक है। तो चलिए आगे आप कराएं क्लोजिंग। जी सर का नेट की वजह से वो आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है ना आपको मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल इंशाल्लाह अजीज 9 बजे हम इसी क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। कल हमारी क्लास होगी प्रोडक्ट के ऊपर कि ये अवामल हमने पढ़ लिए, बीमारियां कैसे होती हैं, बीमारियां क्यों होती हैं, कौन कौन सी वजूहत बनती हैं और काम क्या करने हैं हमने। उनमें से कल हमने एक प्रोडक्ट को जो शुरू किया हुआ है, कल इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट के मतलब पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करके इन बीमारियों के खिलाफ नंबरद आजमा हो सकते हैं, इन बीमारियों के खिलाफ हम जंग लड़ सकते हैं, इन बीमारियों से हम जीत सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में है, सिर्फ इल्म की ज़रूरत है। इल्म लेके उसके ऊपर अमल करके हम अपने और अपनी फैमिली को और अपने अजीज़ों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब कामयाब नासर है। ये सिस्टम अल्लाह ने हमें